السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا اور جمع ہوئے. اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہونا یہ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے. انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے اس طرح کی محفلوں کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی محفلیں اور مجلسیں یا میٹنگز رکھی جاتی ہیں ان میں اس سے بہتر کوئی میٹنگ اور کوئی محفل نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو. کیاری سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جب گھروں کے باہر جو لگائے رہتے ہیں پھول، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں سے چن لیا کرو، اپنے حصے کا لے لیا کرو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وما ریاض الجنہ، دنیا میں جنت کی کیاری کہاں ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، ایسی جگہ جہاں قرآن و سنت کی بات کی جائے، جو قرآن و سنت کے حلقے ہوں، اس کی میٹنگ اور محفل اور مجلس ہو، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ہے. تو آدمی ایسی جگہوں سے اگر گزر رہا ہو تو وہاں بیٹھ کر کے اپنا حصہ لے لے. جائے کہ پہلے سے اگر اسے معلوم ہو تو پھر اس طرح کی محفل اور مجلس سے قطعاً دور ہونے کی کوشش نہ کرے. بلکہ صحیح روایت میں بخاری وغیرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان للہ ملائکہ، اللہ کے بعض فرشتے وہ ہیں جو راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، جن کا کام ہی ہے کہ وہ گھومتے اور ٹہلتے رہتے ہیں. کس لیے؟ یلتمسون اہل الذکر، تلاش کرتے ہیں کہ کہاں قرآن و سنت کی محفل اور مجلس جمی ہوئی ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. اور جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ تیرا ذکر کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ چاہتے کیا ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر یہ لوگ مجھ کو دیکھ لیں تو پھر کس طریقے کی عبادت کریں گے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ اگر یہ لوگ آپ کو دیکھ لیں تو ان کی عبادت کے اندر اور زیادہ چاشنی پیدا ہو جائے گی، اور توجہ کے ساتھ عبادت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ چاہتے کیا، کیا مانگتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ جنت چاہتے ہیں، یہ جنت چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں. کہا کہ اگر یہ لوگ جنت دیکھ لیں تو پھر کیا صورت حال ہوگی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اگر یہ لوگ جنت دیکھ لیں تو پھر ان کی حرص، ان کی لالچ اور ان کی محنت اور زیادہ بڑھ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا اشہدکم، میں تم تمام فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بانی غفرت لہم، میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. تب تک فرشتے پکار اٹھتے ہیں اللہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو انٹینشنلی اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں آ کر کے درس سنیں گے، دین سیکھیں گے، یہ مقصد نہیں تھا. کسی کو بلانے کے لیے آئے، گزر رہے تو بیٹھ گئے، یا کسی کو بلانے کے لیے آئے اور وہ کہہ رہے بھائی تھوڑا ٹھہرو تو بیٹھ گئے. پرپز اور مقصد درس کے لیے نہیں تھا، کسی کام کے لیے آئے، گزر رہے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم
نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے محروم ہیں۔ اس لیے کہیں بھی اس طرح کی محفل اور مجلس مل جائے جہاں پر کتاب و سنت کی گفتگو اور بات چیت کی جا رہی ہو، تو آپ ضرور اس کا پارٹ اور حصہ بننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آئیں، چونکہ ہم اور آپ جو سیزن چل رہا ہے وہ کون سا سیزن ہے؟ حج کا سیزن چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عبادات کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ عبادات ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف انداز سے دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے زکوٰۃ دینا بہت آسان ہے، کیونکہ جیب میں ہاتھ ڈالے پیسے نکالے دے دیے۔ زکوٰۃ بڑی عبادت ہے، پلر ہے ایک اسلام کا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کیا آسان ہے، صرف مالی عبادت ہے زکوٰۃ، تو بہت ایزی اور آسان ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ نماز آپ دیکھیں گے تو مکمل بدنی عبادت ہے، اس میں پیسے کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھنے کا من کرتا ہے تو 4-5 فقیروں کو کچھ پیسے دے دے تو ظہر کی نماز ہو جائے گی، یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مکمل بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ مکمل مالی عبادت ہے۔ اور روزہ کون سی عبادت ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ ان چیزوں کو سے رک جاتے ہیں جس کے آپ ہیبیچویٹڈ ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، روز مرہ کی زندگی میں آپ کے شامل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے رک جانا یہ ٹف عبادت ہے دوسری عبادات کے، کہ آپ ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جو آپ ڈیلی اور روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ حج میں آپ آئیں گے تو حج دونوں چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہیں، مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی۔ تو اس طریقے سے جو پلرز آف اسلام ہیں وہ عبادت کے تمام اہم پارٹ کو اور حصے کو کیا ہے؟ شامل کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب آدمی ان چیزوں کو صحیح طریقے سے انجام دے لے جاتا ہے تو پھر کیا وہ اللہ رب العالمین کا قریبی اور چہیتا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کے بعد ہی دوسری عبادات پہ آپ توجہ کریں۔ اگر آپ کی نماز درست نہیں ہو رہی ہے تو آپ دوسری چیزوں پر اتنا زیادہ فوکس نہ کریں۔ آپ اگر زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہیں تو آپ اس پہ فوکس کریں۔ آپ رمضان کے روزے آ گئے ہیں اس پر فوکس کریں، کیونکہ یہ پلرز ہیں جو لوگ اعمال کی۔ دیکھیے ہمارا جو دین ہے نا وہ ایک سسٹمیٹک دین ہے، آپ کو مرتب بناتا ہے۔ نماز آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھیں گے، ٹائم ٹیبل ہے اس کا، نہ پہلے پڑھ سکتے ہیں نہ تاخیر بہت کر سکتے ہیں، پھر جماعت کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا گیا۔ تو یہ ڈسپلین بہت زیادہ ہے اس دین کے اندر، اتنا زیادہ ڈسپلین کہ اگر کوئی آدمی مکمل طور سے اس دین کا ماننے والا ہو جائے تو اس کی زندگی چلتی پھرتی کیا ہے؟ ایک نمونہ لوگوں کے لیے ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ایمانداری سے دیکھیں کس طرح سے ڈسپلین ہے۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے حاضر ہیں، لیکن ایک منٹ پہلے بھی آپ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ صبر جو آپ یہاں کر پاتے ہیں دوسری جگہوں پہ آپ کیا ہے؟ وہی اشارے پہ اگر گاڑی ہو تو آپ دیکھیے کیا صورتحال ہوتی، کتنی بے صبری کا مظاہرہ ہم کر دیتے ہیں، صبر نہیں ہو پاتا ہے ہم سے۔ ایسے ہی افطار میں بھی، سحری میں بھی ہم دیکھیں کہ جیسے ہی آذان ہوئی وقت ختم ہوا فوری طور پہ ہم کیا ہے؟ اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو عبادات ہیں پلرز آف اسلام یہ بڑی امپورٹنس اور اہم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو اب ہلکا سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا مزاج چیریٹی وغیرہ کی طرف بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو چیزیں بتائی گئی نا دین کی بنیاد ہے نا، جب ان چیزوں کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر لیتے ہیں تو ہمارا اسلام مکمل ہوتا ہے، ہمارا جو ہے ہم مسلم صحیح طریقے سے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ حج کی ادائیگی ہے۔ اس میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ حج کی ادائیگی ہے۔ لیکن حج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ حج ہر انسان پر فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے لیے طاقت کی قید لگائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اس شخص پر اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور اس میں دونوں طرح کی طاقت شامل ہے، ایک جسمانی طاقت اور دوسرے مالی طاقت۔ اگر آپ کے پاس مال ہے لیکن جسمانی اعتبار سے آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں تو آپ پر حج فرض نہیں ہوا، یا جسمانی طاقت ہے مالی طاقت نہیں ہے تو بھی آپ پر حج فرض نہیں ہوا، یا دونوں ہے جسمانی بھی ہے مالی بھی ہے لیکن جس راستے سے آپ گزرنا وہ راستہ پرخطر ہے، گزر نہیں سکتے ہیں، تو بھی کیا ہے؟ آپ پر حج فرض نہیں، کیونکہ آپ وہاں تک پہنچنے کی طاقت
نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں بڑی خوبی ہے کہ ہر شخص کو، یا اسلام کے جتنے بھی بنیادی چیزیں ہیں، وہ جو انسان کی قوت اور طاقت ہے نا، اس کے خیال، اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ دوسرے دین کے اندر اس طرح کی خوبیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر آپ کی کیپیسٹی کے اعتبار سے، آپ کے آرام اور تکلیف کے اعتبار سے رعایات دی گئی ہیں، فیسلٹیز آپ کو دی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز نہیں کر سکتے ہیں تو زبردستی آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کریں اس کو۔ جیسے نماز ہے، نماز میں قیام پلر ہے، رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اگر آپ قیام نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر یہ پلر آپ کو سے رخصت دے دی گئی۔ آپ کھڑے ہو سکتے، نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ ایسے تمام عبادات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی فیسلٹیز آپ کو ملے گی۔ اسی لیے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دین آسان ہے۔ اس کو مس کوٹنگ بھی کی جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اس کو، اور اس کو لے کے ایک جو ہے غلط فہمی بھی لوگوں میں ہے کہ ہر چیز کو جو ان کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین آسان ہے۔ ان الدین یسر، یقینی طور پہ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ دین آسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین آسان ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز نہ پڑھیں، دین آسان ہے؟ روزہ آپ پر فرض ہے، روزہ نہ رکھے، دین آسان ہے بھائی؟ ہاں، کیا اس کا مطلب؟ دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جن چیزوں پر آپ کو عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے اس میں آپ وہ نہیں کر پاتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا الٹرنیٹو آپ کو دے دیا۔ یہ آسانی کا مطلب ہے۔ آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، دین آسان ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رمی الجمار جو ہے، جہاں جمرات ہے، وہاں پر بسا اوقات ڈیوٹیاں لگ جاتی تھیں، تو وہاں پہ تھا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کے جانا رہتا ہے، تو 10 بجے 9 بجے بھی مار کر کے بھاگنا شروع کر دیتے۔ اصل کیا ہے؟ زوال کے بعد، ظہر کے بعد ہے کہ نہیں؟ تو جب ان کو سمجھائیں گے تو کہتے ہیں دین آسان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دین آسان ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی کے اعتبار سے کریں اور کہیں کہ دین آسان۔ دین ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، آپ تو اس اطاعت سے نکلے ہوئے۔ پرمیشن جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہے کنکری مارنے کی، وہ زوال کے بعد ہے۔ تو یہاں سے آسانی آپ کے لیے شروع ہوگی کہ اگر آپ نہیں مار سکتے ہیں تو آپ کسی کو اپنا نائب اور ڈپٹی اور وکیل بنا دیں۔ یہ دین میں آپ انٹری ہی نہیں کیے۔ آپ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے اگر مار رہے ہیں تو آپ دین میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور دین میں آسانی ہے۔ کیا ہے؟ دین میں آسانی۔ بہرحال تو یہ جو پانچوں پلرز ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اس پر ہماری توجہ خوب سے خوب ہونی چاہیے۔ ان میں سے کیا ذکر کیا گیا؟ حج ہے۔ جیسے دوسری چیزیں وقت کے ساتھ فرض ہے، ویسے حج بھی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ یعنی جیسے فجر کی اذان ہو گئی تو آپ ظہر میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے جس وقت آپ صاحب استطاعت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے، تو اسی وقت حج کیا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے بڑھاپے تک انتظار کرنا، ریٹائرمنٹ کے لیے انتظار کرنا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ اور اگر اس دوران آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو معاملہ کیا ہے؟ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اور آپ نے کہا تعجلوا الی الحج، حج جلدی کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ آج آپ اچھی پوزیشن میں ہے، صحت ہے، پیسے ہیں، آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ حج کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ کل کے دنوں میں آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے ڈیلے جو ہو رہی ہے، آپ کی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ انتہائی خطرناک ہو جانے والا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ آدمی حج کے فرض ہو جانے کے بعد فوری طور پر اس طرف کیا ہے؟ توجہ دے۔ اور ویسے بھی حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں کتنی مرتبہ ہے؟ صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ۔ یا ایھا الناس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے تو حج کرو۔ یہ کہہ کر کے آپ خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ موجود تھے، کئی صحابہ تھے، انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، فی کل عام یا رسول اللہ، یہ حج جو فرض ہوا ہے ہر سال ہے؟ فسکت، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے نہیں تھے اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ آپ صحابہ شریعت تھے نا، آپ بول دیتے ہاں تو ہاں ہو جاتا، آپ بولتے تھے نہیں تو نہیں ہو جاتا۔ جیسے اللہ تعالی کی وحی، آپ جو بات کرتے ہیں وہ وحی سے بات کرتے ہیں، تو آپ کا ہاں شریعت بن جاتی ہے، آپ کا نہ شریعت بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال نہ کیا جائے جس سے امت کو کیا ہے، پریشانی لائق ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی، پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پڑھائے اور 2-4 لوگ شریک ہو گئے، دوسرے دن اور لوگوں کو معلوم ہوا تو اور زیادہ ہو گئے، تیسرے دن پتہ یہ چلا کہ پورے مسجد نبی بھر گئی اور انتظار کر رہے ہیں، آپ آئے، آپ کو معلوم تھا کہ لوگ انتظار اور ویٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ باہر نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے۔ یہ دلچسپی مسلمانوں کی کہیں یہ نماز بھی فرض نہ کر دیا، اور یہی کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن خشیت ان تفترض علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اسی کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں زندہ کیا، تو انہوں نے کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح ہوئی تھی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب یہ خطرہ ٹل گیا تھا، اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں، بار بار یہ پوچھ رہے ہیں، اگر میں کہہ دیتا نام تو کیا ہوتا؟ ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ حج کیوں کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ حج میں بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، فائدے بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے ہم اور آپ گناہ بہت کرتے ہیں، ہم اور آپ کیا ہے، گناہ بہت کرتے ہیں۔ بعض گناہ وہ ہیں جو جان بوجھ کر کے ارادی طور پہ ہوتے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ یہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اور مٹانے کے لیے، اس کو اریز کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہیں۔ تو گناہ ہوں گے، گناہ ہو جائیں گے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، گناہ ہوں گے اور گناہ ہو جائیں گے، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ آپشن یہ ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان ہونے والے گناہوں کو اریز کیا جا سکتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم گناہوں کو مٹانے کی فکر نہیں کریں گے، چاہ کر کے بھی ہم ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ بہت سارے گناہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے ہو ہی جائیں گے، لیکن مٹانا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ مٹانا کیا ہے؟ ہمارے اپنے اختیار میں۔ کس طریقے سے ہمارے اپنے اختیار میں ہے؟ کہ بہت سارے اعمال ہیں جن سے گناہ چھوٹے چھوٹے مٹ جاتے ہیں، اور اگر بڑے گناہ ہیں تو توبہ سے وہ کیا ہے، ختم ہو جائیں گے، وہ توبہ سے ختم۔ تو ایسے ہی گناہوں کو مٹانے کے لیے بہت ساری عبادت ہے، ان عبادت میں حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ 3 عبادت ایسی ہیں جو گناہوں کے گٹھر کو ختم کر دیتی۔ یہ 3 چیز ایسی ہیں، کوئی کافر آدمی ہے اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پورے ریکارڈ اس کے ختم ہو جاتے ہیں گناہوں کے۔ الاسلام یہدیم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کی ریکارڈ کیا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، اور آدمی ویسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ہجرت۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ آپ رہ رہے جہاں پر اسلام کے شعار، اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ دوسرے ایریے میں چلے جا رہے ہیں تاکہ وہاں آپ کھل کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جایا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جایا جائے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا لینا یہ کیا ہے، کافی ہے۔ جیسے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہے، صحابہ مکہ سے مدینہ. تو والہجرۃ تہدیم ما کان قبل، ہجرت کرنے سے بھی پچھلے سارے گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والحج یہدیم ما کان قبل، اور حج کرنے سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن 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 بعض گناہ وہ ہیں جو حج کرنے سے بھی اور ہجرت کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد، صحیح قول یہ ہے کہ جن گناہوں کا تعلق انسانی حقوق سے ہو وہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ صاحب معاملہ معاف نہ کر دے. صاحب معاملہ معاف نہ کر. اسی لیے پہلے جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہ لوگوں سے ملتا اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی اور حق حقوق کو ادا کرنے کے بعد جاتا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ واپس آ پائے گا یا نہیں آ پائے گا. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو کیا ہے؟ آپ کثرت سے اس کو کرتے رہے. کم سے کم 5 سال، یہاں جو گورنمنٹ نے موقع دیا 5 سال کے بعد اسے اپلائی کرتے رہے اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بار بار حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کریں، یہ کریں وہ کریں. در حقیقت یہ بہترین راستہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ بھی کریں، آپ وہ بھی کریں، آپ یہ بھی کریں اور آپ وہ بھی کریں. دیکھیے چیریٹی بلا شبہ ایک بہترین چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے حقوق کی طرف کوتاہی کر کے پھر ادھر ادھر کریں. ایسے بہت سارے لوگ جو شب قدر آتی ہے تو اس میں ان کے لیے عبادت کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ پورے چیریٹی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. جبکہ شب قدر میں جو بنیادی 3 چیزیں وہ کیا ہیں؟ قیام ہے، نماز پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا. اس کے بعد ہی باقی چیزوں کا نمبر آتا ہے. تو حج اپنے آپ میں ایک بڑی عبادت ہے. آپ اس کو کسی اور طرف ڈائیورٹ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو دوسروں کی مدد دوسرے انداز میں کی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج عمرہ کرنے سے 2 بڑے فائدے آپ کو ملتے ہیں. الفقرہ ینفیانی الفقرہ والذنوب، حج اور عمرہ کرنے سے کیا ہے؟ آپ کی غریبی، آپ کی محتاجگی یہ دور ہوتی ہے. سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ صحیح روایت ہے. حج عمرہ کرنے سے کیا بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جیب سے کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقی طور پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عبادت کی وجہ سے کیا ہے؟ آپ کے فقر و فاقے کو، غربت کو دور کرتا ہے. والذنوب، اور کس کو دور کرتا ہے؟ گناہوں کو. کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے زنگ آلود لوہے کو جب آپ بھٹی میں ڈال دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ایسے ہی انسان حج اور عمرہ جب کرتا ہے تو گناہوں سے کیا ہے؟ پاک و صاف ہوتا رہتا ہے. گناہ کے جو اثرات ہم پر پڑتے ہیں اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے. کپڑے پہنے آپ لوگ سب لوگ نا الحمدللہ، کتنے دن میں چینج کریں گے آپ؟ 2 مہینہ؟ ہاں، کتنے دن میں چینج کریں گے آپ اس کو؟ آپ ایمانداری سے دیکھیں کہ اگر 1-2 مہینہ اس کو پہن لیں آپ لوگ، کسی بھی کلر کا ہو، 1-2 مہینہ اس کو پہن لیں تو کپڑے پہ کیا اثر ہوگا؟ اس کی اصل حالت پہ وہ رہے گا، کیونکہ گرد و غبار ہے، یہ ہے وہ آتے رہتا ہے اور کپڑا پہن. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مثال بھی ایسے ہی دی ہے کہ ہم گناہ جو کرتے ہیں اس کا اثر نہ آنکھوں پہ پڑتا ہے، نہ کان پہ پڑتا ہے، نہ زبان پہ پڑتا ہے، نہ ہاتھ پہ پڑتا ہے، نہ پیر پہ پڑتا ہے. کہاں پڑتا ہے؟ کوئی بھی. آپ موویز دیکھتے ہیں، کس سے دیکھتے ہیں؟ کس سے دیکھتے ہیں اور کس سے سنتے ہیں؟ پر اثر کہاں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دل پہ جا کر ہوتا ہے. کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، وہ اثر کہاں کرتا ہے؟ اس کا ڈائریکٹ حملہ کہاں ہوتا ہے؟ دل کا. کیوں بھائی اگر اثر ہی ہونا ہے تو موویز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ اثر ہونا چاہیے، کان سے سن رہے ہیں کانوں پہ اثر ہونا چاہیے. دل پر کیوں ہوتا ہے؟ دل پر کیوں ہوتا ہے؟ اور جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل پہ کالا اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتے پھر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتے پھر سیاہ.
اس طریقے سے پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پر وہ دل چونکہ اندر ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب اگر وہی جسم پہ اثر ہو تو آپ کو فوراً معلوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک ہفتہ 10 دن ایک مہینہ نہ نہیں نہائیں گے تو آنکھوں جو ہے آپ ملیں گے تو میل نکلنا شروع ہو جائے گی، اثر معلوم ہوگا اتنے دنوں سے نہیں نہائے۔ لیکن دلوں پر جو اثر ہو رہا ہے وہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ دلوں پر جب اثر ہوتا ہے تو پوری آپ کی ایکٹیویٹیز بدل جاتی ہے، آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر سب بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب بدلنا کیا ہے؟ کیونکہ پوری چیزوں کو مانیٹر کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ دماغ یا دل؟ کیونکہ دونوں، کیونکہ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے، ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ابھی میرے خیال سے 24 رمضان کی بات ہے تو ایک سائیکولوجسٹ، کیا بولتے ہیں آپ لوگ ماہر نفسیات کو؟ سائیکولوجسٹ۔ تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی، ان کا بھی درس تھا میرا بھی درس تھا، اتفاق ایسا ہے، تو پہلے میرا درس بعد میں ان کا درس۔ لیکن جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں کھٹک رہی تھی، بس آپ لوگوں کے علم کے لیے دل کی بات آئی ہے، کھٹک رہی تھی تو، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، میں چاہ رہا تھا کہ کوئی اور کچھ بولے، بہرحال بولنا شروع کیا۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے جب آدمی شریعت کو نہیں جانتا ہے تو دماغ کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ کس کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے؟ دماغ کو۔ اور عام طور سے لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے پاس دماغ نہیں ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں جب کوئی آدمی بیوقوفی کا کام کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دماغ نہیں ہے کیا؟ بھائی غور و فکر نہیں کرتے، تمام چیزوں میں انسان کس کا دوست دیتا ہے؟ دل کی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں امپورٹنس کیا ہے؟ دل ہے۔ سوچتا کون ہے؟ دل ہے۔ غور و فکر کون کرتا ہے؟ دل ہے۔ عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل دل میں ہوتی ہے، اس کو اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، حافظ ہیں آپ میں سے کوئی؟ ہاں، جزاک اللہ۔ اور کوئی حافظ ہے کہ نہیں؟ آپ حافظ ہیں؟ مشکل تھوڑا، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا تقریری انداز سے نہ رہے، آپس میں ہم بھائی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھا ہو جاتا ہے جو سینوں کے اندر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کون اندھا ہو جاتا ہے؟ وہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب دل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کی آنکھیں ہو بھی تو نظر نہیں آتے، فقیر گزر گئے تو نظر نہیں آئے، آپ کے اپنے ماں باپ اگر مجبور ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتے، کیونکہ پرابلم کہاں ہے؟ آنکھوں کی نہیں، پاور اور ٹھیک ہے آنکھوں کا، پرابلم کہاں ہے؟ اس دل کا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ تو اسی لیے آپ جب اسلام کا ڈیپ طریقے سے مطالعہ کریں گے تو ایک عبادت آتی اعمال القلوب۔ اعمال القلوب جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ دل کے اعمال، دل کے دل کے اعمال بدن کے اعمال سے کہیں زیادہ ہیں اور کہیں زیادہ ہائی لیول کے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو آپ اٹھے نماز پڑھے روزہ رکھے، یہ ایک پریکٹیکل عبادت ہے جو ہاتھ وغیرہ ورزش۔ دوسری عبادت کیا ہوتی ہے؟ دوسری عبادت کون سی؟ اعمال القلوب، دل کی عبادت، اور یہ بدنی عبادت سے کہیں زیادہ ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ جیسے صبر، آپ ہاتھ سے کریں گے؟ صبر کہاں سے کریں گے؟ زبان سے کریں گے؟ آنکھ سے کریں گے؟ کہاں سے کریں گے صبر؟ دل سے۔ شکر کہاں سے کریں گے آپ؟ خوف کہاں سے ہوگا؟ اللہ کا۔ امید کہاں سے ہوگی؟ توکل اور بھروسہ کہاں سے ہوگا؟ یہ سب دل کی عبادت، اور یہ سب ٹاپ کی عبادتیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ سب ٹاپ کی عبادتیں ہیں۔ تو اس لیے دلوں کی اصلاح کی بدن سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ کریم پاؤڈر ہم لگا لیتے ہیں، یہ سب مالش کر لیتے ہیں، یہ مالش کر لیتے ہیں، صابن لگا لیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دل کو کیا ہے؟ صاف کرتے رہے۔ اور وہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ توبہ، اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ بعض و اعمال جس کے ذریعے سے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ
خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے. اتفاق ایسا ہے، آپ لوگ شاید جانتے ہو کہ ڈاکٹر جنید ہوتے ہیں سمیسی ہاسپٹل میں، ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں. ایک دن اسی بات پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کالا دھبا پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا دھبا، اس طریقے سے پورا دل سیاہ، پھر کیا ہو جاتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. وہ کیا ہو جاتا ہے گویا کہ جیسے کوئی کٹورا ہے نا، اس کو الٹ دیجیے، پھر آپ پانی ڈالتے رہیے، کوئی اثر ہوگا؟ تو وہ دل پورا کا پورا کیا ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے سیاہ، اور گناہوں کی وجہ سے پھر کچھ بھی نصیحت کی جائے کچھ اثر نہیں پڑتا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہارٹ اٹیک سے بہت ملتا جلتا. وہ کہتے ہیں کہ پورے جسم کو خون جو سرکولیشن کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، وہ دل کرتا ہے صاف ستھرا کر کے بھیجتا ہے، جس سے پورا آپ کا بدن کیا ہے، حرکت میں رہتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ آدمی جب کھانے پینے میں توجہ نہیں کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے تو وہاں جو ہے ایک چربی اور پرت جمنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے اگر اس کا خیال نہ کیا جائے ہے نا، تو پھر وہ بڑھتی جاتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پورا بلاک ہو جاتا ہے. جیسے یہاں بتایا گیا نا کہ دل بالکل بلاک ہو گیا، ہو الٹ دیا گیا، اب وہ بلاک ہو جاتا ہے، بالکل بند ہو جاتا ہے، خون کا سرکولیشن رکا اور آپ چل بسے. کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ، آج بھی دنیا میں پائی جانے والی بیماریوں میں سے یہ خطرناک بیماری ہے جو انسان کو بالکل موقع نہیں دیتی ہے. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ختم ہو گئے. یہی ہارٹ اٹیک کہاں ہوتا ہے؟ دین میں بھی ہوتا ہے، اور انسان بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اخروی اعتبار سے. بہرحال یہ لمبی گفتگو ہو گئی جو مقصود نہیں تھی، ہم چلے گئے ادھر ادھر. تو حج کیا ہے؟ حج ایک ایسی عبادت ہے جو کیا کرتا ہے، ان گناہوں کو، حج عمرہ کیا کرتا ہے، ان گناہوں کو ختم کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، کلین کرتا ہے اس کو. اور پھر اس کو جس قدر دل آپ کا کلین رہے گا اس قدر آپ کا بدن ایکٹیو رہے گا، کام کرتا رہے گا. یہ جو طاقت وقت ہے نا، یہ سب کچھ معنی نہیں رکھتی ہے. اصل طاقت دل کی طاقت ہے. جتنا یہ مضبوط رہے گا اتنے آپ مضبوط رہیں گے، جتنا یہ مضبوط رہے گا اتنا آپ مضبوط رہیں گے. یہ جو عبداللہ ابن عمر اور سمرہ بن جندب اور یہ چھوٹے چھوٹے کم عمر جو صحابہ تھے، آخر کیا تھا؟ بدن کے اعتبار سے نہایت کمزور، چھوٹے بھی، بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایڑیا اٹھا اٹھا کر کے جہاد میں شرکت کر رہے. کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے بڑا اسٹرانگ اور مضبوط تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہمیں ملنے والا، ہم کیا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک جنگ میں رافع ابن خدیج اور جابر بن سمرہ یا سمرہ بن جندب، دونوں بچے تھے، کم عمر بچے تھے. ایک کا سلیکشن ہو گیا، دوسرے کا نہیں ہوا. آپ ٹینشن میں آ گئے. دوسرے صاحب، اللہ کے نبی آپ نے ان کا جنگ کے لیے سلیکشن کر لیا، میرا نہیں کیا، جبکہ میں دوڑ میں ان کو پچھاڑ سکتا ہوں. اور ریکویسٹ کی، اور یہ ہوا کہ دونوں میں ریس لگائی جائے. کیا واقعی یہ پچھاڑ سکتے ہیں؟ تو ہاں، یہ ہوا کہ وہ پچھاڑ دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی سلیکشن کر لیا. تو یہ جو چیز پیدا ہوئی وہ صرف دل کی اصلاح پر پیدا ہوتی ہے. جس قدر یہ صاف ستھرا رہے گا اس قدر آپ اللہ اور اس کے رسول سے قریب رہیں گے. جتنا یہ گندا کریں گے، جتنا گندا ہوتا چلا جائے گا اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے. اور حج کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ اہم عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کیا ہے، اپنے گناہوں کو ختم کر لیتا، اپنے گناہوں کو ختم کر لیتا ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی حج کرے، من حج للہ، من حج للہ، اس کو للہ کے لفظ کو بھولیے گا نہیں، بہت ضرورت ہے اس وقت میں. من حج للہ، جس نے حج کیا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کیا صرف اللہ کے لیے اور حج کے دوران اس نے کوئی فسق و فجور والا کام اور ڈیزائر والی باتیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی اور سنت کے مطابق وہ حج کر کے واپس آیا، تو کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو. اور ایسے ہی آپ فرماتے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں. حج مبرور کیسے حاصل ہوگا؟ حج مبرور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ حج مبرور سنتے ہیں نا، حج مبرور، حج مقبول، بار بار سنتے رہتے ہیں، جگہ جگہ لگایا بھی جاتا ہے. کیسے حاصل ہوگا حج مبرور؟
کوئی نہیں معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ کس نے حج کیا آپ میں سے؟ پہلی چیز یہی ہے کہ مکمل اللہ کے لیے ہو. حج مبرور میں پہلی شرط کیا ہے؟ مکمل اللہ کے لیے ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، حلال مال سے کیا گیا، حرام مال نہ، کسی کا چھین کر کے کسی کا لے کر کے آپ نہ گئے ہو. اور ایسے ہی آپ حج میں فسق و فجور اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں، حج کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ادا کیے ہوں، اور حج کے بعد آپ پر گناہ وغیرہ سے نفرت کا معاملہ پیدا ہو گیا ہو. ایسا ہے کہ آپ حج کر کے بھی آئے اور گناہوں میں پہلے طرح ڈوبے ہوئے ہوں، تو آپ سمجھ جائیے کہ خلاص آپ کا حج اور اب کوئی عبادت قبول نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ شکور ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے شکر؟ شکر کرنے والا. کیا مطلب ہے شکور کا؟ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے، جب بھی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین معاوضہ اور بدلہ دیتا ہے. جب بھی کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے نا، بہت حوصلہ افزائی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں. وہ کہتا ہے کہ تم چل کر آؤ گے تو میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا. تو بہت اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرنے والا. اس لیے اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ اور بدلہ دیتا ہے. اور وہ بدلہ اور معاوضہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرنے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ اس کا دل لگا دیتا ہے. اس کا دل کیا اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان کی وہ عبادت کیا ہے؟ قبول کی جاتی ہے. تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اور اس سلسلے میں اور ساری روایات ہیں، لیکن اس کو ذکر کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے. حج کا لیول اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو عورتوں پر جہاد نہیں ہے. عورتوں پر جہاد نہیں ہے. جہاد بہت بڑی عبادت ہے. جہاد کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد الکبیر والصغیر والنساء الحج والعمرہ. بوڑھے لوگوں کا، بچوں کا، عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ کرنا. حج اور عمرہ کرنا ہے. بہرحال تو یہ چند روایات تھے. اور حج عمرہ کرنے والے اللہ رب العالمین کے کیا ہوتے ہیں؟ وفد. جانتے ہیں وفد؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں یہ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بلایا اور یہ چلے آئے، یہ جو مانگیں گے ہم انہیں دے دیں گے. تو یہ بعض فضائل حج کے متعلق تھے. چونکہ ہم اور آپ سارے لوگوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جسے بھی اللہ تعالیٰ موقع دے وہ حج سے کوتاہی نہ کرے. صحیح ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے حج کر لیا ہے تو فریضہ ادا ہو گیا ہے، لیکن گناہ تو ہوتے رہتے ہیں. اگر دوبارہ موقع ملے، سے بارہ موقع ملے، تو اس موقع کو ہم کیا ہے؟ نہ چھوڑے. کم سے کم جب تک ہم اور آپ، اللہ نے یہاں ہمارے لیے روزی روٹی یا یہاں رہنا میسر کر رکھا ہے تو ہمارے لیے اور بڑی نعمت ہے. حج اور عمرہ ہے کرتے رہا کریں. حج اور عمرے کا میسج اور پیغام کیا ہے؟ حج میں کون سی چیز ہے جس پر بہت زیادہ انسسٹ کیا گیا ہے، یا جو اس کا ریزلٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے حج میں؟ آپ جانتے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جس وقت آپ حج اور عمرے کی نیت کرتے اس وقت کر کے حج مکمل کرنے تک ایک چیز ایسی ہے جو بار بار آپ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، تمام جگہوں پر ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے ایک ہونے کا اظہار کرنا. جگہ جگہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ جو ہے یہ تو پوری جان ہے حج کی. یہ کیا ہے؟ حج کی جان ہے، اس کی روح ہے، اسپرٹ ہے. جانتے کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ آدمی مکمل طور سے یہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں تیرے خاطر تیرے لیے حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، صرف تیرے لیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تیرا کوئی بھی شریک نہیں، تمام قسم کی تعریف، تمام نعمتیں صرف تیرے لیے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے.
تو توحید کا بباغ دہل اس میں اعلان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان مکمل جڑا ہوا ہوتا ہے. پورے حج میں انسان مکمل طور سے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ وہاں سے نکلتے ہیں، تلبیہ پکارتے ہیں، ایسے لباس میں ہوتے ہیں، خاص طور سے مرد حضرات، کہ آپ اس لباس کو جب پہنتے ہیں تو آپ یاد کیجئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی طرح کا لباس آپ کو پہنایا جائے گا، وہ بھی بغیر سلا ہوا ہوگا. وہ بھی کیا ہے؟ بغیر سلا ہوا لباس ہوگا جو آپ کو پہنایا جائے گا. تو یہ لباس پہن کر کے آدمی کفن کا خیال ضرور کرے کہ یہ لباس پہنائے جائیں گے، اور ایسے وقت میں یہ لباس پہنایا جائے کہ انسان گناہوں سے بالکل کیا ہے؟ پاک و صاف. جب یہ سفر آپ کریں تو ظاہر سی بات ہے اس سفر میں بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ایک سفر اور ہم کو کرنا ہے. یہ بہت مختصر سفر ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ، بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں. تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ کو ابھی اپنے بچوں کو ریاض میں چھوڑ کر جانا ہو تو احساس ہوگا کہ نہیں؟ احساس کیجئے کہ ایک سفر آپ کرنے والے ہیں جو تمام لوگوں کو چھوڑ کر جائیں گے. یہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. جب آپ یہ سفر کر رہے ہوں تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے پاس اکٹھا کر لیتے ہیں. بھائی راستے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، وہ چیزیں ضروری ہیں. تو توشہ جس کو کہتے ہیں، زاد راہ جس کو کہتے ہیں، اس سفر کے لیے آپ کیا ہے؟ ریڈی اور تیار رکھتے ہیں. ایسے ہی آپ جب حج کا سفر کر رہے ہوں تو آپ یاد کریے کہ ایک اور سفر آپ کرنے والے ہیں جس کو سفر الآخرہ کہتے ہیں، آخرت کی سفر کی طرف سفر کرنا. تو اس سفر میں بھی آپ کو توشے کی، زاد راہ کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹیپس اور مرحلوں سے گزرنا ہے. قبر کا مرحلہ ہے، حشر کا مرحلہ ہے، اس کے بعد سوال و جواب کا مرحلہ ہے، پل صراط کا مرحلہ ہے. یہ بہت سارے مرحلوں سے گزرنا ہے. تو تمام جگہوں پر آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. خالی ہاتھ آپ رہیں گے تو پرابلم میں آ جائیں گے. خالی ہاتھ رہیں گے تو پرابلم میں آ جائیں گے. اس لیے نیکیوں کا اس قدر جمع کر لینا کہ ہم آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہو ہم آسانی سے پار کر لے جائیں، یہ نہایت ضروری ہے. یہ نہایت کیا ہے؟ ضروری ہے. تو حج کے اندر حج توحید اور قیامت کو بالکل اکٹھا اور جمع کر دیتا ہے. مقصد بالکل کلیئر اور واضح ہوتا ہے. وہاں بھی جو لوگ جا رہے تھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور قیامت کے بعد یا مرنے کے بعد بھی سارے لوگ کیا ہے؟ ایک ہی طرف جا رہے ہوں گے، پہنچ جائیں گے. خالی تو جنت میں نہیں پہنچ سکتے نا. جب مکہ نہیں پہنچ سکتے تو جنت کیسے پہنچ پائیں گے؟ یہ خیال ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ضرور ہونا چاہیے. ایسے ہی جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں اتنی بڑی عبادت. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے ملک میں روزی دی ہے کہ آپ اللہ کے عظیم گھر کو دیکھ لیتے ہیں. پتہ ہے جب آپ خانہ کعبہ کو کا طواف کیجیے، جب آپ کی نگاہ حجر اسود کی طرف پڑے تو آپ ضرور سوچئے کہ یہ وہ حجر اسود ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے چوما ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس سے بہتر تصور آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ آپ وہاں سے گزر رہے جہاں اللہ کے پیغمبر کے قدم مبارک پڑے ہیں، جہاں پر سیدنا ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں، جہاں پر سیدنا اسماعیل چلے ہیں، سیدنا عیسیٰ چلے ہیں، سیدنا یونس چلے ہیں، اور دیگر انبیاء چلے ہیں. سبحان اللہ. وہاں پہنچنے کے لیے اور اس مبارک گھڑی کو پانے کے لیے اگر آپ کو اپنی زندگی کی ساری دولت قربان کرنی پڑے تو میرے اپنے خیال سے بالکل معمولی. کبھی یہ تصور ضرور پیدا کیجئے کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ذہن و دماغ میں لگائیے کہ یہ آپ جو طواف کر رہے ہیں، اور یاد کیجئے سیدنا ابراہیم کو، سیدنا اسماعیل کو، سیدنا موسیٰ کو، عیسیٰ کو، یونس کو، اور ان انبیاء کو، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یا اللہ، اللہ نے مجھے وہ موقع دیا کہ جہاں سے ہمارے عظیم پیغمبران جو کام کیے ہیں، اللہ نے اس کام کی ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ توفیق دی ہے. یہ تصور ضرور پیدا کیجئے. اور جب حجر اسود کی طرف توجہ ڈالیے تو ضرور دیکھیے کہ وہ پتھر ہے جسے اللہ کے پیغمبر نے چوما ہے. اللہ کے پیغمبر نے چوما. بہت سارے لوگ نا ادھر ادھر کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، ہمارے پاس بال ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ، تو فضول چیزیں. اگر واقعی انبیاء کی میراث اگر چاہتے ہیں، انبیاء کی نشانی چاہتے تو جائیے، پوری موجود ہے. پوری نشانیاں ہیں، جیتی جاگتی نشانیاں ہیں وہ، جہاں انبیاء کے قدم مبارک ہیں، جہاں انبیاء نے طواف کیا، جن کو انبیاء نے چوما ہے. اس سے بڑی نشانی کیا چاہیے؟
تو یہ تصور جب آپ کے ذہن و دماغ میں آئے گا تو پھر آپ کی عبادت کا مزہ بالکل بدل جائے گا، بالکل بدل جائے گا. کبھی ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ طواف وغیرہ کریں تو دیکھیں. اور جب ایسے ہی اس سے فارغ ہو کر کے زمزم آپ پیتے ہیں، بہت قیمتی پانی ہے، اور وہ زمین پر اس سے قیمتی پانی کا تصور بھی نہیں. پر وہ زمزم کے پانی کے متعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، اگر وہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہو تو پھر کچھ کہنا ہی نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا ہے، آپ نے زمزم پینے کا حکم دیا ہے، آپ نے زمزم کو کھانا قرار دیا ہے، آپ نے کہا کہ زمزم ضرور زمین کا سب سے بہترین پانی ہے، آپ نے کہا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج زمزم میں نہ ہو. وشفاء سقم، ہر طرح کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ زمزم میں. اور آپ نے کیا کہا؟ ماء زمزم لما شرب لہ، جس ارادے سے زمزم کا پانی پیا جائے اور نیت اور اخلاص ہو اس میں، تو اللہ اس کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ آسان. چاہے وہ دنیا کی چیزیں ہوں یا آخرت سے متعلق چیزیں ہوں. تو ان معلومات کے ساتھ جب آپ زمزم کا پانی پیئیں گے نا، تو پھر آپ عام پانی اس کو نہیں سمجھیں گے. یوں نہیں لیے اور پی گئے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ علماء اور ائمہ کی طرح جو ہمارے گزر زمزم پانی پیئیں گے تو اللہ کی ایک بڑی نعمت سمجھیں گے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست تعلیم ہے، وہی لوگ جان پائیں گے جو علمی دنیا سے تعلق رکھنے والے. بہت بڑا احسان ہے ان کا پوری دنیا پر. تو جب وہ آئے پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے، تو ان کی پیدائش جو ہے 773 میں ہوئی، 773 ہجری میں ہوئی. اور 748 میں 748 ہجری میں ایک بہت بڑے امام کی وفات ہوئی تھی، امام شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑا شہرہ تھا پوری دنیا میں ان کا. تو جب امام ابن حجر رحمہ اللہ تشریف لائے اور زمزم کا پانی نوش کیا، تو جانتے ہیں کیا کہا اللہ مجھے علم میں ذہبی بنا دے. کہا اللہ مجھے علم میں، مجھے امام ذہبی کی طرح علم عطا کر دے. اللہ نے ذہبی سے بھی بڑا عالم بنا دیا ان کو. اللہ نے امام ذہبی سے بھی بڑا ان کو عالم. جب بھی پانی زمزم کا پیے تو کچھ نہ کچھ تو کر لے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے، اللہ مجھے بہترین اور حلال روزی. کچھ تو نیت کر کے پی لے اللہ کے بندے، بسم اللہ کر لے، کچھ نیت کر کے پیے. کیا پتا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ قبول فرما لے. تو ان چیزوں کا تصور کر. اب اس کے بعد آپ جاتے ہیں کہاں؟ صفا مروہ. یہ سب دیکھیں، غور کریں تمام چیزوں پر. آپ اس کو نہ پہاڑ سمجھیں نہ اس کو یہ سمجھیں، اس سے زیادہ جو سمجھنے کی چیز ہے اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے انبیاء آئے، دعائیں مانگی. وہاں دعا کرنا دعا کے قبول ہونے کے چانسز کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. جب آپ کھڑے ہو جائیں صفا پر اور قبلے کی طرف آپ متوجہ ہو کعبے کی طرف، تو یہ ضرور سوچئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، جہاں پر دعا مانگنے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، جہاں دعا اللہ کے پیغمبر نے سکھلائی ہیں، جہاں سیدنا ابراہیم اور اسماعیل اور دیگر انبیاء نے دعائیں کی ہیں. آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں بڑے بڑے انبیاء نے دعائیں کی ہیں. کیسے اللہ اس جگہ کی دعاؤں کو رد کرے گا؟ یہ آپ کے ذہن میں ہو. اللہ اس جگہ پر تیرے حبیب نے دعا کی ہے، تیرے بڑے بڑے پیغمبروں نے دعا کیا، تو نے انہیں خائب و خاسر نہیں کیا. ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی یہاں لوٹ کر جانے والے نہیں ہیں، نامراد اور خائب و خاصی جانے والے نہیں. ہمیں بھی چاہیے جیسے تو نے انہیں عطا کیا، اس طریقے سے اللہ سے مانگے. ضد ہونی چاہیے اللہ سے مانگنے میں کہ ملنا تیرے ہی پاس سے، کوئی دینے والا نہیں. اور اسی لیے وہاں دعا سکھلائی گئی. پھر آپ مروہ پہ پہنچے، وہاں دعا سکھلائی 7 مرتبہ، 7 چکر لگاتے ہیں نا. صفا پہ بھی دعا، مروہ پہ بھی دعا، صفا پہ بھی دعا، مروہ پہ بھی دعا. یہ بنیادی چیزیں جس کو ہم اور آپ کیا ہے تھک جاتے ہیں اور مس کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ مزدلفہ میں دیکھیں گے، منا میں دیکھیں گے، عرفات میں دیکھیں، ان تمام جگہوں پر دعاؤں کا واضح تصور ملتا ہے. کیونکہ دعا بڑی عبادت ہے اور توحید کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے دعا. پورے عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی طرف لوگوں کی توجہ متوجہ کی؟ دعا کی طرف. ظہر اور عصر کی نماز کو آپ نے جمع کر لیا ظہر کے وقت میں، اور اس کے بعد مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ صرف دعاؤں کی طرف لوگوں کو ابھارا ہے، صرف دعاؤں کی طرف لوگوں کو ابھارا ہے. تو جو بھائی ہمارے جا رہے ہوں حج کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو آسان کرے، وہ ان چیزوں کی طرف روحانی طور پر اسپریچول اس کا مطالعہ کرے، اور ایک ایکسرسائز مت سمجھے. وہ سب بڑی مقدس جگہ ہے، کہیں اور یہ چیزیں آپ کو نہیں. اور جب آپ پڑھ کر کے جائیں گے، انبیاء کے حالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ کے دل میں ہوں گے، اور علماء کے احوال آپ کے ذہن و دماغ میں ہوں گے. پھر جو ہے آپ کہیں بھی بھٹکیں گے نہیں،
آپ کوئی بھی لمحہ حج کے دوران ضائع اور برباد نہیں کریں گے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ موبائل نکالیں گے، ویڈیوگرافی کریں گے، کسی کو دکھائیں گے، یہ تلاش کریں گے، وہ تلاش کریں گے، یہ ساری کی ساری چیزوں پہ آپ لگے رہیں گے. تو حج بہت بڑا پلیٹ فارم ہے توحید کو سیکھنے کا، دعاؤں کو سیکھنے کا، آخرت کی طرف توجہ کرنے کا، گناہوں کو معاف کرانے کا، اللہ سے قربت اختیار کرنے کا. ان بہت سارے خیر اور بھلائی اس کے اندر ہیں. اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے آپ حج اور عمرے کی طرف توجہ کرتے رہے. ہمارے بعض بھائی جو حج اور حج میں کوتاہی کرتے ہیں وہ ضرور اس کی طرف توجہ کریں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں شہروں کی طرف لوگوں کو روانہ کروں اور ایک ایک آدمی کو دیکھوں کہ جس آدمی کے پاس قوت اور طاقت ہے اس پر ٹیکس لگا دو اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو. ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں جو قوت اور طاقت رکھنے کے بعد کا حج نہ کریں. تو یہ ایک سختی کی طرف اشارہ ہے کہ قوت اور طاقت رکھنے کے بعد حج نہ کرنا یہ درست اور مناسب عمل نہیں ہے. سماج میں آپ بھی رہتے ہم بھی رہتے، جو لوگ طاقت والے ان کو ابھاریے اور نہ جانے کی شکل و صورت میں ان کے ساتھ معاملے کو تھوڑا تنگ کیجیے اور غصے کا اظہار کیجیے کہ دیکھو اللہ کی خاطر ہم تم سے ناراض ہیں کیونکہ تم اللہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. آپ جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ عطا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہے کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے، وہ چاہے تو بھائی اس کا بہترین بدلہ دے، نہیں تو کیا ہے جزاک اللہ خیرن بھی نہ کہے. لیکن ہمارا رب ایسا نہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی آپ خیر کریں گے اس کے بتائے تو اس کی پوری حوصلہ افزائی اللہ تعالیٰ کے پاس کی جاتی ہے. اس کی کسی بھی عمل کا اللہ رب العالمین کی ہاں یہ مت کریے کہ یہ برباد. ہر چھوٹے بڑے عمل کی حوصلہ افزائی اللہ تعالیٰ کے یہاں کی جاتی ہے. مشہور روایت ہے، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، بخاری کی روایت ہے، تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک درخت کی ڈنٹھلیں کچھ کیا ہے جھکی ہوئی ہیں اور آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ بس اس کو ہٹا دیا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی. فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی. فغفر لہ، اور اس کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اس لیے نیکیوں کو اپنے حساب سے طے مت کیجیے، نیکیوں کو اپنے حساب سے طے مت کیجیے. جتنی بھی نیکیوں کا حکم دیا گیا اس کو کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ کس نیکی کی بنیاد پہ آپ کو بخش دے دے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی سے مسکرا کے ملنا یہی اللہ کو بہت پسند آ جائے اور اسی کے ذریعے آپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے. کتنی بھی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکی نہ جان، کتنی بھی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکی نہ جان. رب سے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، رب سے بخشش کے لیے کوئی بہانہ. صحیح بخاری وغیرہ کی کئی ایسی روایات پیش کی جا سکتی کہ بس آدمی ایک عمل کی وجہ سے توحید پہ قائم تھا لیکن گناہ خوب کر، لیکن ایک عمل اس کا اللہ کو پسند آ گیا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی. یہ واقعہ ہے اس زانیہ عورت کا واقعہ جس نے کتے کو پانی پلا دیا. کون سا عمل تھا اس کے پاس؟ کون سا عمل تھا اس کے پاس؟ بس وہی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دے دیا. وہ آدمی جو مرا جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہتا بھائی کچھ ہے کیا؟ کہتا کچھ نہیں ہمارے پاس. صحیح بخاری کو ظفر رضی اللہ عنہ کی روایت. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، تو کہے گا ہاں 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 بس اے اللہ میں کنت رجلا تاجرا، میں تاجر انسان تھا، بہت پیسے والا تھا اور میں لوگوں کو قرض دیتا تھا. کنت اداین الناس، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے بچوں کو کہہ رکھا تھا دیکھو جب کوئی ایسا آدمی جس کو میں نے قرض دے رکھا ہو اگر وہ تنگ دست ہے نہیں دے سکتا ہے تو اس کو کچھ معاف کر دو، یہ چھوڑ دو، اس پر بائی فورس پیسہ اور قرض واپس نہ کر. لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو درگزر کر دیں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے قیامت کے دن ہمیں بھی درگزر جانے دو بھائی، اس کو بھی ہو بہو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارے یہ میرا بندہ ہو کر کے میرے بندوں کے ساتھ درگزر کرتا ہے، میں تو اس کا خالق ہوں، جب اس کے اندر یہ خوبی ہے تو میں تو اس کا خالق ہوں. فتجاوز عن، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا ہے
معاف کر دیتا اور جنت میں داخل کر دیتا. سمجھ رہے ہیں؟ اسے کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ جانے، اور ہر طرح کی نیکی کو کرنے کی کوشش کریں. وہ نیکیاں برائیوں کو ختم کریں گی، دل صاف ستھرا ہوگا اور نیکیاں بڑھیں گی. سمجھ رہے ہیں؟